بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور نظام زندگی ہے، اور اس کی بنیاد اور اس کی ابتدا وہ کچھ اعتقادات اور ایمانیات کے اوپر مشتمل ہے. یعنی جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر اس کا یقین اور اس کا اعتماد اس قدر گہرا اور پختہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے لفظ اعتقاد استعمال ہوتا ہے عربی میں، جس کو ہم اردو میں بھی عقیدہ کہتے ہیں. اعتقاد یا عقیدے کا مطلب ایک خیال کی ایسی پختگی اور جزم ہے اس کا کہ وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ایک تصور ہوتا ہے کہ جس پر کبھی اس کو شک اور شبہ پیدا نہیں ہوتا. تو بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کائنات کا خالق ہے. اس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. اور اللہ جل شانہ کی ذات بڑی حکیم ذات ہے اور پوری کائنات کے نظم کو وہ ایک ترتیب اور سلیقے کے ساتھ چلا رہا ہے. کچھ چیزوں کو اس نے خالصتاً اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے اور کاموں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے کچھ چیزوں میں انسانوں کو اپنی اجازت اور مرضی سے کچھ محدود اختیارات عطا فرمائے. اور انہی جگہوں میں جہاں انسانوں کو اختیارات دیے گئے ہیں اسی میں وہ پھر انسانوں سے پوچھے گا کہ انہوں نے اس اختیار کو کیسے استعمال کیا. اگر وہ اختیار جو اللہ کی طرف سے انسان کو دیا گیا ہے وہ اس نے صحیح استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مبارک بابرکت اور حیات طیبہ کی ضمانت دی ہے دنیا اور آخرت میں. اور اگر اس اختیار کو انسان نے غلط استعمال کیا تو اللہ جل شانہ نے اس کو دونوں جہانوں کی ناکامی کی وعید سنائی ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. کہ جو لوگ میری نصیحت سے اور میرے دین سے پہلو تہی کریں گے، اعراض کریں گے، اس سے منہ موڑیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی گزران بسران تنگ کر دوں گا اور آخرت کے اندر ان کو اندھا اٹھاؤں گا. قالوا ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. وہ قیامت میں پوچھیں گے کہ اللہ تو نے آج ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ ہم تو دنیا میں تم دیکھتے تھے، ہم تو بینا تھے دنیا میں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے کذالک اتتک آیاتی، اسی طرح تمہارے پاس میرے احکام آئے تھے فنسیتھا، اور تم نے ان کو بھلا دیا، تم نے ان کو خاطر میں تم نہ لے کر آئے، آج میں تمہیں خاطر میں نہیں لے کر آؤں گا. تو یہ عقیدہ آخرت، اللہ تعالیٰ کی خالقیت، کائنات کے چپے چپے کے اوپر اس کی دسترس، اس پوری کائنات کو ایک عدل اور قسط کے اوپر اس کا کھڑا کرنا، اس کے اندر اس کا متصرف الامور ہونا، اس کو چلانا، یہ وہ بنیادی معتقدات ہیں جس کے اوپر ہر مسلمان کا ایمان ہے. اور جبھی وہ مسلمان اگر ان میں سے کسی بھی چیز میں اس کو شک پیدا ہو جائے یا اس میں کسی بھی چیز پر اس کا ایمان کمزور ہو جائے تو یہ اس کے دین کے لیے اور اس کے ایمان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے. انہی چیزوں میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ ساری کائنات اور اس کا پورا نظام انسانوں کے لیے پیدا فرمایا
اور انسان کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس کائنات کا دلہا قرار دیا جا سکتا ہے جس کے لیے ساری تیاری ہوتی ہے. جیسے شادیوں میں آپ دیکھتے ہیں نا، بارات ہے اور ولیمہ ہے اور بہت کچھ ہے، ایک لمبا چوڑا نظام ہے، لیکن وہ ہے کس کے لیے؟ تو مرکزی بندہ ایک ہی ہوتا ہے جس کی شادی ہو رہی، باقی لوگ تو ویسے ہی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اسی لیے اگر کوئی اس میں بہت زیادہ پرجوش ہو شادی میں، تو اردو کا محاورہ ہے کہ پرائی شادی میں فلانا دیوانہ، کہتے ہیں شادی کسی اور کی ہے، خوشی ہے زیادہ ہو رہا ہے اس میں. تو انسان اس پوری کائنات کا دلہا ہے، اور جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے جو چیز مفید ہے، فائدہ مند ہے، تو اس کا فائدہ براہ راست یا بالواسطہ انسان ہی کو پہنچ رہا ہوتا ہے. اس میں اللہ جل شانہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ میری ذمہ داری ہے، اور قدرت نے اس کا ذمہ اٹھایا ہے، اور اس نظم کو قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور تاریخ انسانی اس کے اوپر شاہد ہے. پچھلی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو انسان دیکھ سکتا ہے کہ انسانوں نے جب بھی اس کے بارے میں کچھ اندازے قائم کیے تو وقت نے ان کو غلط ثابت کیا، اور وہ جو اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ ہے وہ لوگوں کے سامنے ہر اعتبار سے آتی رہی. انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کائنات میں انسانوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے. ایک مسئلہ ہے، ایک سوال ہے. ماہرین معیشت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے موضوع سے متعلق سوال ہے، تو وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا حساب کتاب بھی کرتے ہیں کہ اس کائنات میں انسانی نفوس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے. تو وہ اس کا حساب اس چیز سے کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے دستیاب وسائل کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس وقت انسانوں کے پاس پوری دنیا کے اندر وسائل اتنے، اور اس کے بعد وہ انسانوں کی تعداد کا اندازہ لگاتے ہیں، پھر وسائل کو انسانوں کی تعداد پہ تقسیم کرتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ابھی تو پورا ہو رہا ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں جب یہ تعداد بڑھ جائے گی، پھر انسانوں کی گروتھ یا ان کی بڑھوتری کی رفتار کو بھی ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وسائل کی بڑھنے کی رفتار کو بھی ناپنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان توازن کیسا ہے، کہ کیا جس اعتبار سے انسان بڑھ رہے ہیں کیا اسی اعتبار سے وسائل بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے. اس میں ان کے حساب کتاب عام طور پر یہ آتے ہیں کہ انسانوں کی دنیا کے اندر جو بڑھوتری کی اور افزائش کی جو رفتار ہے وہ وسائل کی رفتار کی نسبت بہت کم ہے، بہت زیادہ ہے. وسائل کی رفتار کم ہے، اس سے ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی افزائش کی رفتار کو کم کرنا چاہیے تاکہ اس کے اور وسائل کے درمیان ایک توازن قائم ہو سکے. یہی بات خلاصہ اگر ہم بیان کریں ساری بات کا تو یہی خلاصہ نکلے گا کہ تاکہ انسان اور جو اس کو درکار وسائل ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، ان کے درمیان ایک خاص قسم کا توازن قائم کیا جا سکے. اچھا، ہم میں سے بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آبادی کے بڑھنے اور گھٹنے یا اس کو بڑھانے اور گھٹانے کے جو نظریات پیش کیے جاتے ہیں، اس کی پشت پر صرف کوئی معاشی سوچ کار فرما ہے. حالانکہ اگر آپ اس کا پورا فلسفہ پڑھیں گے، جب 18ویں صدی کے آخر میں 1897-98 میں جب یہ آواز دنیا کے اندر 1798-97 میں 18ویں صدی کا آخر بنتا، تو جب یہ آواز دنیا کے اندر پہلی دفعہ لگی تھی کہ انسانی آبادی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور وسائل انسانوں کے گھٹ رہے ہیں، اس لیے اس پہ کوئی کنٹرول ہونا چاہیے، کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے، کوئی اس میں کوئی تناسب اور توازن ہونا چاہیے. تو اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی جتنے لوگوں نے اس تصور کو پروموٹ کیا، وہاں پس پردہ یا جو پس پشت مقاصد تھے وہ صرف معاشی کبھی بھی نہیں رہے. یہ ہماری بہت سادگی ہے اور سادہ لوحی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک معاشی مسئلہ ہے. اس کی پشت پر تمدنی، معاشرتی اور سیاسی مسائل بھی کار فرما رہے ہیں. اور اگر آپ اس پوری پکچر کو پوری وضاحت کے ساتھ دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آبادی کے کم ہونے اور آبادی کے زیادہ ہونے کا تمدن، کلچر پہ، معاشرت پہ اور سیاسی اتار چڑھاؤ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، اور معاشی فرق اس کا کس اعتبار سے. جس زمانے میں لوگوں نے آبادی کی کمی کے مشورے دیے، اور جو اس کے بانی کہلاتے ہیں معروف لوگ ہیں، ان کے آپ لوگوں نے ان کے فلسفے بیشتر لوگوں نے پڑھے ہوئے بھی ہوں گے، انہوں نے وقت کے ساتھ جو پیشن گوئیاں کی تھیں وہ ساری غلط ثابت ہوئی. اگر آج میرے پاس یہاں
پروجیکٹر ہوتا تو میں آپ کو کچھ اعداد و شمار دکھاتا اور تفصیل کے ساتھ ہم اس پر گفتگو کر سکتے تھے بین الاقوامی اعداد و شمار کی روشنی میں کہ جو ان لوگوں کی پیشن گوئیاں تھیں. مثلا 1932 کا سن دیا تھا بعض ماہرین نے کہ یہ انسان، خاص طور پر یورپ کے بارے میں کہا تھا کہ یہاں شدید معاشی بحران اور غذائی قلت پیدا ہوگی انسانوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور فی کس آمدنی بہت زیادہ گھٹ جائے گی. اور ہوا اس کے بالکل برعکس. اور یہ زمانہ ہے، آپ دیکھیں یورپ میں سے پچھلے اعداد و شمار دیکھیں، اس کے بعد کے دیکھیں، فی کس آمدنی بھی بڑھی اور معاشی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا، حتیٰ کہ اس قدر زیادہ اضافہ ہوا کہ وہ انسانوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھا. آج بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انسانوں کی غذائی ضرورت سے کہیں زیادہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ سمندروں میں بھی ڈالی جا رہی ہیں، تلف بھی کی جا رہی ہیں، مختلف طریقوں سے ان کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے. تو اس میں ایک شریعت کا نقطہ نظر ہے، اس حوالے سے قرآن کی واضح تعلیمات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اسلام کے احکامات ہیں، اور ایک آج کی جدید دنیا کا تصور ہے. اس پر یہ کوئی نئی بات ہے نہیں. اس پر میں کل کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو مجھے علامہ اقبال، جن کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے، شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، ان کی تحریر ملی. وہ میں لانی تھی لیکن میں بھول گیا اپنے ساتھ لانا. اور بڑے انہوں نے اس وقت میں، یعنی اس بات کو کم سے کم علامہ اقبال کی اس بات کو میرا اندازہ یہ ہے کہ 80 برس سے زیادہ ہو گئے، 90 برس. اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مغرب سے آبادی کو کنٹرول کرنے کی ایک مہم اور تحریک اٹھی ہے، یہ در حقیقت مسلمانوں کی آبادی سے خوفزدگی کا نتیجہ ہے. اور یہ لوگ مستقبل کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے ہاں ایک اور ان کی معاشرت اور طرف جا رہی ہے اور مسلمانوں کی ایک اور طرز پر ہے، تو آنے والے وقتوں میں یہ مسلمانوں کی جو زیادہ آبادی ہے یہ ان کے لیے سیاسی مسائل پیدا کرے گی. یہ تو بہت پرانی بات ہے. آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا جس نے فکری دنیا میں بڑا انقلاب برپا کیا، اور اس کتاب کے بعد پھر وہ ایک موضوع کے طور پر سامنے آئی، اور اس پر پھر دونوں طرف سے بڑی کتابیں لکھی گئیں، مشرق سے بھی اور مغرب سے بھی. اور اس کتاب کا نام تھا کلیش آف سویلائزیشنز. اس کلیش آف سویلائزیشنز میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تہذیبوں کے اس ٹکراؤ کے اندر جو مستقبل کا نقشہ پیش کیا تو اس نے اس میں جو سب سے بڑا خطرہ عالم مغرب کے لیے قرار دیا ہے وہ مسلمان ملکوں میں نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد کو قرار دیا. اسے کہا کہ دنیا میں نوجوانوں کا کل تناسب اگر نکالا جائے، دیکھیں مسلمانوں کا تناسب دنیا میں کیا بنے گا. مسلمانوں کی موجودہ آبادی مسلم امہ کی پوری دنیا میں 1.5 ارب سے 1.25 ارب کے درمیان، یہی اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں. 1.5 ارب کم سے کم جو لوگ کہتے ہیں وہ 1.5 ارب کہتے ہیں، اور جو زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں وہ 2.25 ارب کہتے ہیں، اور دنیا کی کل آبادی 7 ارب سے کچھ زیادہ ہے. تو مسلمانوں کا یہ تناسب دنیا میں جو بنتا ہے 7 ارب اور 1.5 ارب کے درمیان، اس کے مقابلے میں جو نوجوانوں کا تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی مسلمان نوجوان دنیا کے مجموعی نوجوانوں میں جو لوگ مطلب ایکٹیو ہوتے ہیں، جو معاشرے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، اس عمر کے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹل پاپولیشن کا 45% جو ہے وہ مسلمان اسلامی دنیا کے اندر. حالانکہ آبادی کا تناسب یہ نہیں بنتا، اور اس کی وجہ اس گروتھ ریٹ کا کسی حد تک درست ہونا ہے. خود مغربی ممالک یہ کہتے ہیں کہ کسی معاشرے کو زندہ رہنے کے لیے اور اپنے لیے ضروری افراد مہیا کرنے کے لیے کہ جو اس معاشرے کو چلانے کے لیے کافی ہو، سالانہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم سے کم 2% ہونا چاہیے. اگر 2% آبادی میں اضافہ نہ ہو تو وہ معاشرہ کچھ عرصے کے بعد بوسیدگی کا شکار ہو جائے گا. اس میں کام نہ کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کام کے لوگ کم ہو جائیں گے، اور اس کو باہر سے لوگ دوسرے معاشروں سے اور دوسرے ملکوں سے اس کو لوگ بلوانے پڑیں گے اپنا نظام چلانے کے لیے. جیسے اس وقت بہت سارے ملکوں میں، یورپ میں اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ وہاں یہ ریشو گرنے کی وجہ سے ان کو باہر کی دنیا کی ایک ضرورت ہے. یہ جو آپ کے لوگ امیگریشن کھولتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، آپ کے کام کے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، وہ کوئی آپ کی خیر خواہی کی بنیاد پر تو نہیں کہ ان کو آپ پہ ترس آتا ہے، اپنی ضرورت کی بنیاد پر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنے لوگ چاہیے اور کس قسم کے لوگ چاہیے. تو دے رہے ہیں امیگریشن دھڑا دھڑ دے رہے ہیں، پوری دنیا سے ذہین لوگوں کو بھی اٹھا رہے ہیں، اسکلڈ لیبر کو بھی اٹھا رہے ہیں، کام کے لوگوں کو بھی اٹھا رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ ان کو چاہیے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس معاملے کو صرف
ہم تو ویسے اس کے معاشی پہلو پر بھی بات کریں گے، لیکن یہ صرف ایک معاشی پہلو نہیں ہے، اس کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو کلچرل ہیں، کچھ اس کی معاشرت کے ساتھ تعلق ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے۔ پہلی بات جو اس کے اوپر میں نے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایک عقیدہ یہ ہونا چاہیے اور ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والا کوئی چلنے والی چیز ایسی نہیں ہے۔ دابہ کا مطلب ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر چلتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ اللہ پاک نے اس کو اپنے علی اللہ رزقها، علی عربی کے اندر الزام کے لیے آتا ہے کہ لازم اللہ پاک نے اپنے اوپر کیا ہے کہ اس کا رزق اللہ جل شانہ کے اوپر ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ ہمیں اور وہ یہ جانتا ہے کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کون سی ہے اور اس کے بعد اس کے رخصت ہونے کی جگہ کون سی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ نے فرمایا کل فی کتاب مبین، یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی اور طے شدہ چیزوں میں سے ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کو ہر دور میں انسانوں پر ایک خوف طاری ہوتا ہے، اس حوالے سے انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے، معاشروں میں بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کو خوف فقر لاحق ہوتا ہے، فقیر ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، معیار زندگی کے گھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آبادی کو محدود کرنے پر 3 چیزیں معاشرے میں رائج رہی ہیں۔ ایک تھا قتل اولاد، جو اسلام آنے سے پہلے کے معاشرے میں بہت عام تھا، اور لوگ اپنے بچوں کو فقر کے خوف کی وجہ سے، غربت کے خوف کی وجہ سے مار دیا کرتے تھے، جس کی قرآن نے بہت واضح طور پر تردید کی اور کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے بچوں کو تنگ دستی کے خوف سے، فقر کے خوف سے اپنے بچوں کو مت مارو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان کا رزق بھی ہمارے ذمے ہے اور تمہارا رزق بھی۔ یہ آیت قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، اس مختلف طریقوں کے ساتھ آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رزق ہمارے ذمے ہے، ان کو بھی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے، اور ان کو قتل کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایک رستہ اختیار کیا انسانوں نے قتل اولاد کا، دوسرا رستہ اختیار کیا تھا اسقاط حمل کا، ایبارشن کا، کہ قتل اگر پیدا ہونے سے کے بعد نہ کیا جائے بلکہ پیدا ہونے سے پہلے کیا جائے، تو اس کے کچھ شرعی احکامات ہیں، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا رہتا ہے عام طور پر ایبارشن اور اس سے ریلیٹڈ اتنے مسائل ہیں۔ تو دوسرا طریقہ آبادی کی تحدید کا یہ تھا جو انسانوں نے اختیار کیا، اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ان ذرائع اور ان مینز کو اختیار کیا جائے جس کے ذریعے سے حمل ٹھہرنے نہ دیا جائے یا اس کو روکا جا سکے، جو آج کل کے اس سے بہت سارے طریقے آئے ہیں۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس حوالے سے اسلامی احکامات کیا ہیں، اور اسلام کا حکم بہت ہی واضح اور دو ٹوک ہے کہ ایک اس کے حوالے سے عمومی حکم ہے کہ عام اسلام میں مطلوب کیا ہے، مندوب کیا ہے، مستحسن کیا ہے، مستحب کیا ہے، اور ایک کسی کا انڈیویجول مسئلہ ہے، ایک انفرادی طور پر کسی آدمی کا۔ اس دونوں میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے۔ بحیثیت امہ، بحیثیت سوسائٹی، بحیثیت پورا کا پورا معاشرہ، اسلام نے کثرت اولاد کو پسند کیا ہے، زیادہ بچوں کو پسند کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح روایات ہیں اس حوالے سے۔ آپ نے فرمایا، ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں ایک ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو بڑی حسین و جمیل ہے اور بڑی اچھے حسب نسب والی ہے، لیکن بانجھ ہے، بچے نہیں پیدا ہو سکتے اس سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر رہے تھے وہ کہ میں یہ نکاح کروں یا نہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبے کے اندر پڑھی کہ تزوج الولود الودود، کہ تم ان عورتوں سے شادیاں کرو تم لوگ جو زیادہ بچے پیدا کر سکیں، یعنی جن میں زیادہ اس بات کا امکان ہو کہ ان سے بچے زیادہ پیدا ہوں گے، تو ان عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کروں گا۔ میری امت جتنی زیادہ ہوگی میں اس کے اوپر فخر کروں گا۔ یہ تو یعنی زیادہ اولاد کا ہونا ایک مستحب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، پسندیدہ کہہ سکتے ہیں، پسند کیا گیا اس کو۔ اس میں اب
انفرادی طور پر ایک بندے کو مسائل آ سکتے ہیں. مسائل یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کی بیوی کی صحت اجازت نہیں دیتی. صحت کے مسائل ہوتے ہیں بعض اوقات خواتین کو. ایک بچے کی پیدائش میں خاتون جو ہے وہ بہت مشکلات سے گزرتی ہے، اور کوئی اور میڈیکل ایشو ہو اس خاتون کو. اس صورت میں یا کسی معقول وجہ سے، اس کی وجوہات کی کچھ تفصیل ہے. مثلا فقہا نے بہت تفصیل لکھی ہے. ایک آدمی کا ایک خاتون سے نکاح تو ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ زیادہ عرصہ رہنے کا ارادہ نہیں ہے. اس شادی کو یا اس نکاح کے بندھن کو توڑ دینے کا ارادہ ہے. اس کی وجہ سے وہ اولاد نہیں چاہتا اس خاتون سے. یا ایک خاتون کے بارے میں ایک بندے کی بیوی تو ہے، لیکن وہ اس کی تربیت پر یا اس کے طریقے تربیت پر یا رہن سہن پر اس آدمی کی تسلی اور اطمینان نہیں ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ہاں بچے پیدا ہوں، کیونکہ ان بچوں کی وہ تربیت نہیں کر سکتی یا اس میں صلاحیت نہیں ہے. ان بنیادوں پر بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اسلام میں اگر کوئی بندہ بچوں کی پیدائش میں کوئی وقفہ کرتا ہے یا ان کو دنیا میں آنے سے روکتا ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے. لیکن مسئلہ انفرادی ہے، چاہے وہ طبی بنیادوں پر ہو یا کسی اور بنیاد پر. انفرادی طور پر اگر کسی شخص کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو اس کو اجازت دی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اس میں وقفہ بھی کر سکتا ہے، اس پیدائش کے سلسلے کو روک بھی سکتا ہے. جس کو قطعاً جس کی ممانعت ہے یا جس کو حرام کہا گیا ہے، وہ اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ کھائے گا کہاں سے، اس خیال سے دنیا میں بچوں کی پیدائش کو روکنا کہ وہ اگر آ گیا دنیا میں تو یہ کھائے گا کہاں سے، اس کو رزق کہاں سے ملے گا، یہ اس سوچ کے ساتھ بچوں کی پیدائش کو روکنے کی قطعی اجازت نہیں. یہ ناجائز ہے. ہمارے یہاں آبادی کو کنٹرول کرنے کی جتنی مہمیں چلتی ہیں وہ واضح طور پر اس نعرے کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اگر بچوں کی پیدائش کو روکا نہ گیا تو افلاس پیدا ہو جائے گا، فقر پیدا ہو جائے گا، لوگ جو ہے وہ غریب ہو جائیں گے، بھوکوں مر جائیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ میں اس پر کچھ لوگوں کی تحریریں پڑھ رہا تھا جنہوں نے اس کو باقاعدہ کمپین کی طرح چلایا ہے مغربی دنیا میں خاص طور پر. تو انہوں نے تاریخیں دی نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس ریشو کو کنٹرول نہ کیا تو فلانی تاریخ ایک ایسی آ جائے گی جس میں انسانوں کے لیے زمین کے اوپر کھڑا ہونے کی بھی جگہ نہیں ہوگی. انسان کے ساتھ اتنا جڑ جائے گا، کھیت کھلیان اور گھر اور یہ سارا کچھ تو دور کی بات ہے، کھڑا نہیں ہو سکے گا. ایک آدمی کو اتنی جگہ نہیں ملے گی. اگر ایک آدمی کو کھڑا ہونے کے لیے 1 اسکوائر فٹ کی جگہ چاہیے یا 2 اسکوائر فٹ کی، تو وہ بھی اس کو نہیں ملے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں نے قدرت کے معاملات میں مداخلت کر کے ایک احرام مصر کھڑا کر دیا ہے توہمات کا یا نظریات اور خیالات کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ایک مقدار اور ترتیب کے اوپر پیدا کیا ہے. ایسا دنیا میں نہیں ہوگا، اور یہ اللہ جل شانہ کی شان خلاقیت کے خلاف ہے کہ وہ دنیا میں انسان تو بھیجے اور ان کا رزق نہ بھیجے، انسان پیدا کرے اور ان کے وسائل نہ پیدا کرے، یا انسانوں کی پیدائش میں ایسی بے ترتیبی کر دے کہ جس سے پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ بگڑ جائے اور دنیا جو ہے وہ انسان، اور یہ اللہ پاک نے اس کو انسانوں پر اس پلاننگ کو چھوڑا. اگر ایسا ہوتا تو شریعت اسلامیہ اس باب میں کبھی بھی انسانوں کی پیدائش کی حوصلہ افزائی نہ کرتی. ہمیں اس بارے میں قرآن بڑے واضح حکم دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی واضح تعلیمات دیتے کہ دیکھو یہ چیز اللہ پاک نے تمہارے اوپر چھوڑی ہے، تم نے اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے. ہمیں افراد کی منصوبہ بندی کا نہیں کہا گیا، ہمیں وسائل کی منصوبہ بندی کا کہا گیا کہ وسائل کی منصوبہ بندی آپ لوگ ضرور کریں. آپ سوچیں کہ یہ یعنی ماہرین معیشت کا کام یہ نہیں ہے کہ معیشت کے مطابق انسانوں کو کٹ ٹو سائز کرے، ان کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو دیکھ کر معیشت کے اسباب کو پیدا کریں. یعنی یہ جس طرح اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اگر آپ درزی کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے جسم کے مطابق لباس سلواتے ہیں، لباس کے مطابق اپنے جسم نہیں بناتے. کہ اگر آپ کہیں کہ درزی نے میری آستین لمبی کر دی ہے، چھوٹی کر دی ہے، تو چلو میں ذرا ہاتھ کو بھی چھوٹا کر دوں اپنے تاکہ وہ آستین کے برابر ہو جائے. اگر میرا پائنچہ لمبا کر دیا ہے تو ذرا ٹانگ چھوٹی کر دوں تاکہ پائنچے کے اندر آ جائے. یہ کوئی ایسا نہیں کرتا. اگر میں نے ٹوپی پہنی ہے، میرے سر پر نہیں آ رہی ہے، تو چلو سر تھوڑا چھوٹا کروں، سائڈوں سے اس کی تراش خراش کروں تاکہ ٹوپی اس میں آ جائے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، ٹوپی کو صحیح کریں، کرتے کو صحیح کریں، پائنچے صحیح کریں. ایسے ہی معیشت اور انسانوں کا معاملہ ہے. یہ نہیں ہوگا کہ معیشت کے وسائل کو دیکھ کر آپ انسانوں کو سکیڑنے کی بات کریں.
بلکہ انسانوں کی تعداد کو دیکھ کر آپ یہ دیکھیں گے کہ معاشی وسائل، کیونکہ یہ یقینی نص قطعی سے ثابت ہے کہ جتنے انسان اس دنیا میں ہیں ان کی معیشت کے اسباب ان سے پہلے اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں وہ ان وسائل کو جن کو انسانیت استعمال نہیں کر رہی، جو اس کے استعمال سے باہر ہے، وہ کتنے فیصد ہیں؟ اس کی تفصیل پر جانے سے پہلے میں ایک چیز اور آپ سے عرض کروں۔ اصل میں اس سوچ کے پیچھے ایک خاص قسم کی فکر ہے جو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے، چونکہ وہ محنت کی بجائے سرمایہ کی بڑھوتری کے اوپر، اس کی پوری اٹھان اس کے اوپر ہے۔ ایک تو یہ کہ محنت کو بڑھایا جائے جس سے وسائل پیداوار اور وسائل معیشت بڑھیں، اور ایک یہ کہ سرمایہ کے ذریعے سے معیشت کو بڑھایا جائے۔ کیپٹل اکانومی کھڑی ہی کیپٹل کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور وہ ان کی اس پیراڈائم میں اگر آپ سوچیں گے، اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت نہیں ہے، وسائل کی ہے کہ وسائل کم، اسی لیے ان کے اسی نظریات پر چونکہ آج دنیا چل رہی ہے اور کھڑی ہے، اسی لیے انسانی وسائل سمٹ کر چند ہاتھوں کے اندر آ چکے ہیں دولت کے۔ دنیا کی 97% دولت یا دنیا کی 90% دولت 2% افراد کے ہاتھ میں اگر گئی ہے یا 3% افراد کے ہاتھ میں اگر گئی ہے تو وہ اسی سوچ کی بنیاد پر گئی ہے جہاں پر محنت کو اس کا حق دینے کی بجائے سرمایہ کو سرمایہ کے ساتھ ضرب دی جاتی ہے، اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے جس کے پاس ہوتا ہے وہ امیر سے امیر ہوگا، جس کے پاس نہیں ہے وہ غریب سے غریب ہوگا۔ اس سوچ کو جب اگر مان لیا جائے اور درست سمجھ لیا جائے، اس کے بعد پھر دنیا میں انسانوں کی ضرورت نہیں رہتی اور زیادہ انسان مطلوب نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی جو سوچ اور فکر ہے اس کی اساس انسان نہیں ہے، سرمایہ۔ ایک بات تو یہ ان کے معاشی جو ان کی معیشت ہے وہ چونکہ ان کے اس نظریے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اس لیے ان کی طرف سے اس بات کا آنا کوئی وہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب معاشرت جو ہے وہ بجائے اقدار کے اور بجائے وہ کسی ذمہ داری اور بجائے وہ دنیا کو کسی مقصدیت کے اوپر دنیا میں وقت گزارنے کو، اگر اس کی اساس اور بنیاد خواہشات کے اوپر رکھ دی جائے کہ انسان، دیکھیں دنیا میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان کی دنیا میں آمد اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہوئی ہے، انسان کی خواہش پوری ہونی چاہیے، اور اس میں اس خواہش کے جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ بھی انسان کرے گا۔ انسان طے کریں گے کہ یہ خواہشات جائز ہیں، اور انسان طے کریں گے کہ یہ خواہشات ناجائز ہیں۔ اس وقت پوری مغربی سوسائٹی اس نظریے پر ایمان رکھتی ہے، اسی لیے ان کے ہاں آپ ان چیزوں کو جائز، قانونی طور پر جائز دیکھتے ہیں جن چیزوں کو انسانیت بلا تفریق رنگ و مذہب صدیوں سے ناجائز سمجھتی چلی آ رہی تھی۔ آج وہ چیزیں جائز ہوئی ہیں، قانون بنے ہیں اس پر، اور وہ اس کی اساس خواہش انسانی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ انسانی خواہش ایک ایسی محترم چیز ہے اور اتنی مقدس چیز ہے کہ اور دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اس لیے اس کو پورا ہونا چاہیے بہر صورت۔ اب اس نظریے کے ساتھ اگر آپ اس معاملے کو دیکھیں گے تو وہاں پر زیادہ بچوں کی پیدائش، ذمہ داریوں میں اضافہ ہے، اور خواہشات پہ کنٹرول ہے، خواہشات پر قدغن ہے، اس لیے ان کے نزدیک وہ کوئی حوصلہ افزا چیز نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل چونکہ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ انسانوں کی پیدائش قطعاً خواہشات پر عمل کرنے کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے، اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے اور ایک عظیم الشان مقصد کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نیابت میں اسے دنیا میں ایک ایسا نظام قائم کرنا جو عدل اور قسط کے اوپر کھڑا ہوا ہو۔ جب اس نظریے کے ساتھ امت اور انسانیت کو دیکھے گا تو زیادہ انسانوں کی موجودگی اس کے لیے زیادہ خوشگوار ہوگی اور زیادہ بہتر ہوگی۔ تو اس کی پشت پر یہ سوچ اور فلسفہ بھی کار فرمائے۔ ہم اس سیاسی اپروچ کو یا اس تمدنی اور معاشرتی مسائل کو دیکھے بغیر جو کچھ ان کی طرف سے کوئی کمپین کی جائے تو ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے اس ڈفلی کے اوپر ہم بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں، اس آواز پر ہم بھی آواز بلند کریں، یہ دیکھے بغیر کہ کیا وہ ہمارے حق میں ہے، ہمیں اس سے فائدہ ہے، ہماری اسلامی تعلیمات کے ساتھ وہ کس حد تک اس کی مماثلت ہے۔ تو اس پر ایک اثر نو، ہمارے یہ کوئی پرانی چیز نہیں تھی، کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس پر بہت ماضی میں ہر دور میں علماء کی اسکالرز نے اس کے اوپر لکھا ہے، اس پر بڑی بحث کی۔ میں خیال ہے پچھلی کم سے کم 5 دہائیوں میں، پچھلے 50 سالوں میں
اس مسئلے پر ایک بہت بڑا لٹریچر تیار ہوا ہے، کتابیں ہیں، رسائل ہیں، چیزیں ہیں. اس میں ہمیں جو اس کا خلاصہ نکلے گا وہ 2-3 چیزیں میں دوبارہ اس کو عرض کر دوں. جو لوگ، ایک تو یہ کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اسلام میں طے شدہ کسی پسندیدہ امر کو غیر پسندیدہ قرار دینے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ایک چیز، اگر میں اس کو اصطلاحات کی زبان میں کہوں، ایک چیز شریعت میں مستحب ہو، آپ اس کو مکروہ نہیں کہہ سکتے. مکروہ کا مطلب ڈس لائکڈ، ناپسندیدہ. ایک چیز شریعت میں پسندیدہ قرار دی ہو اور آپ کہیں ہمیں پسند نہیں ہے، بے شک شریعت کو پسند، اس کی اجازت بحیثیت مسلمان ہمیں نہیں ہے. ہم کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے جس میں کسی ایک عمومی حکم کو جو پسندیدگی کا ظاہر کرتا ہے اس کے بارے میں ہم یہ طے کریں کہ ناپسندیدہ. حضرات صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مسائل کی بنیاد پر عزل کی اجازت دی تھی. عزل شریعت میں کہتے ہیں کہ مرد کے مادہ منویہ کو عورت کے رحم تک نہ پہنچنے دینا. جو بھی آپ اس کو جو بھی اب نام دے دیں، اس کو حدیث کی اصطلاح میں اور فقہ کی اصطلاح میں اس کے لفظ عزل استعمال ہوا. تو ذات صحابہ نے اجازت مانگی تو آپ نے منع نہیں کیا اس سے بالکل، لیکن یہ ضرور فرمایا کہ تم کر لو، یعنی جو تم تدبیر اختیار، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی. وہ وجہ کم سے کم خوف فقر بالکل نہیں تھا، فقر کا خوف بالکل نہیں تھا. اس میں زیادہ تر یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں لونڈیوں کا تصور بھی تھا. تو وہ چونکہ کام کاج کرتی تھیں اور خدمت کرتی تھیں، تو ان کے ساتھ جن لوگوں کے پاس وہ ہوا کرتی تھی وہ ان سے بچے نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس سے باقی کاموں میں ہر جاتا تھا. اس کی وجہ کم سے کم فقر کا خوف نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا لیکن جس نفس نے، ان حدیث میں، جس نفس نے اس دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گا. تم لوگ اس کو روک نہیں سکتے، چاہے تم لوگ اس کے لیے جو بھی تدابیر تم اختیار کرتے ہوئے تم اس کے لیے کرو. بعض جگہوں پر ایسے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں جس سے اس روکنے کے عمل پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. اس وجہ سے فقہا کی ایک جماعت اس کے مکروہ ہونے کی قائل ہے ان احادیث کی بنیاد پر، اور بعض حضرات اس کے جائز یا مباح ہونے کے قائل ہے کچھ کو آپ کی اجازت دینے کی بنیاد پر. لیکن اس کے بہت پسندیدہ اور مطلوب ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے. رخصت ہے، اجازت ہے مخصوص حالات میں. جو چیز شریعت میں رخصت ہو، جس کی اجازت ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وجہ کے ساتھ اس کی اجازت بندی بھی ہے، اس کی عمومی کمپین آپ نہیں کر سکتے. آپ ہر بندے کو، چاہے اس کو وہ مسئلہ ہو یا نہ ہو، چاہے اس کو وہ مشکل ہو یا نہ ہو، چاہے اس کو وہ پریشانی ہو یا نہ ہو، اس کے وہ مسائل ہو نہ ہو، ایک عموماً آپ ایک کلچر بنائیں، ایک فضا بنائیں، ایک ماحول بنائیں، اور لوگوں کو بچوں کی پیدائش پہ شرمندہ کریں اور یہ ظاہر کریں کہ اب گویا کہ ایک مہذب اور تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی بھی یہ ہے کہ بچے بھی کم ہونے چاہیے، اور غیر مہذب اور گوار ہونے کی نشانی اگر یہ بنا دی جائے معاشرے میں تو یہ اسلام کا جو اسلامی معاشرت کا جو وہ ہے وہ یہ نہیں، اور یہ نہیں رہا کبھی بھی. پھر میں نے عرض کر دیا کہ مخصوص حالات میں اگر جس کو مسائل ہے اس کی اجازت نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو اس چیز کی ہمیں کسی بھی حکم میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ شریعت کے مستحبات کو یا اس کے مندوبات کو یا اس کی پسندیدہ چیزوں کو ہم اپنی طرف سے مکروہ قرار دے دیں، اور اس کی وجہ یہ قرار دیں کہ چونکہ اس میں یہ مسئلہ درپیش ہے، اس میں یہ مسئلہ درپیش ہے، اس میں یہ مسئلہ درپیش ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ جو میں نے اس میں عرض کیا کہ اس مسئلے کو اگر صرف آپ معاشی مسائل کے اعتبار سے اس پہ گفتگو کرنا چاہیں تفصیل کے ساتھ تو بالکل اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور ثابت کیا جا سکتا ہے کہ انسانوں کی کمی اور زیادتی کا ان کی معیشت کی بہتری اور بدتری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس پر آپ خالص اکنامکس کی اصطلاحات میں، آپ خالص دنیا کے اعداد و شمار کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک پوری ڈیٹیل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس کے اوپر کہ کیا افراد زیادہ ہو جانے سے معیشت سکڑتی ہے اور افراد کم ہو جانے سے کیا معیشت پھیلتی ہے. اس پر یہ بالکل ایک ایسا فرسودہ نظریہ ہے جس کو دنیا نے اٹھا کر پھینک دیا. وہ میں اس رپورٹ کو بھی نہیں لا سکا. پاکستان میں یعنی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک مغربی ماہر کو 1953 میں کولن کلارک کو بلایا گیا تھا پاکستان کے کچھ آبادی کے مسائل کے اوپر ایک رپورٹ تیار کرنے کے لیے. ان کی رپورٹ اگر مجھے موقع ملا میں کسی اگلے موقع پر آپ کے سامنے اس کا پورا ٹیکسٹ پڑھوں گا جو انہوں نے رپورٹ پیش کی اور جو موجود ہے ہمارے ہاں 1953 کے اندر. اس میں یعنی ایک غیر مسلم بھی اس بات کو سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ جو آپ لوگ یہاں پر جن چیزوں کو سوچ رہے ہیں کہ ہم آبادی کو
کم کر کے وسائل کو بہتر کر لیں گے اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کر لیں گے اور لوگوں کی ضروریات پوری کر لیں گے، یہ خیال لغو اور احمقانہ ہے۔ اور کہتا ہے کہ ماہرین معیشت کا کام یہ نہیں ہے اور نہ حکومتوں کا کام یہ ہے کہ وہ والدین کو یہ بتائیں کہ انہوں نے کتنے بچے پیدا کرنے، یہ نہ حکومت کا کام ہے۔ اس کی رپورٹ میں لکھا ہے، اس سے لفظ وزیر اعظم استعمال کیا، اس نے کہا یہ پرائم منسٹر کا کام بھی نہیں ہے اس 1953 میں، اور نہ یہ ماہرین معیشت کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ سجیسٹ کریں والدین کے لیے کہ اب حالات یہ 2010 کی دہائی چل رہی ہے، اس میں آپ لوگ 2 بچے پیدا کریں، پھر جب آبادی کم ہو جائے تو پھر وہ آپ کو نئی ایک آرڈیننس جاری کیا جائے کہ آپ 3 بچے پیدا کریں، آپ 4 پیدا کریں۔ کہ یہ ان کا کام یہ ہے کہ جتنی بھی آبادی ہے اس آبادی کے لیے اپنی معیشت کے موجودہ وسائل کو بروئے کار لانے کی صورتیں اختیار کریں۔ یہ ان کا کام ہے کہ ہمارے پاس یہ وسائل ہیں، اتنے اس میں سے استعمال ہو رہے ہیں۔ اب پاکستان ہے، اب وسائل پیداوار میں سے زمین ہے، آپ کو پتا ہے، ہم لوگ سنتے ہیں اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ ایکڑ زمین آپ کی بنجر پڑی ہوئی ہے، تو آپ کا کام اس بنجر زمین کو انسانوں کے کام میں لانے کے منصوبے بنانا ہے تاکہ وہ انسانوں کے کام آ سکے۔ اور جتنے اس قسم کے آپ کے وسائل، آپ کی معدنیات ہیں، آپ کے پاس چیزیں ہیں، وہ جہاں جہاں پر پڑی ہیں اور آپ کی ان تک رسائی نہیں ہے، اپنی سوچ اور فکر کو ان چیزوں کے ایکسپلور کرنے میں، ان کے دریافت کرنے میں، ان کو انسانیت کے اور اپنی قوم کے کام میں لانے کے منصوبے بنانے کے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں کہ دنیا میں انسان کتنے آنے ہیں اور کتنے ہمیں ضرورت کتنے کی ہے اور باقیوں کی آمد و رفت کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یا لمٹ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ یہ وہ ایک ایسا لا حاصل قسم کی ہم نے ایک مہم اپنے لیے کی ہے جس کا نتیجہ نہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور نہ اس کے اوپر وہ قائم ہوگا۔ اور آخری بات اس پر یہ کہ انسانی تاریخ کا جائزہ لیجئے، اور آج انسان اگر تعداد میں بڑھ چکے ہیں تو کیا ہمارا اپنا مشاہدہ کیا ہے؟ وسائل پیداوار اور انسانوں کا معیار زندگی وقت گزرنے کے ساتھ بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ آج آپ لوگ جن سہولیات کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ لوگ، کیا آپ کے والد اور دادا کر رہے تھے؟ تو وہ تو کم تھے، ان کی تعداد تو کم تھی۔ آج آپ کے پاس جتنی ضروریات کی چیزیں موجود ہیں، میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرے استاد، میں کھانا اپنے استاد صاحب کے ساتھ کھاتا تھا، تو وہ کھانا کھاتے ہوئے بڑا شکر ادا کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو اللہ کی نعمت، دیکھو ہم گندم کی روٹی کھا رہے ہیں۔ میں چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ گندم کی روٹی پر شکر، مطلب روٹی پر، روٹی تو گندم ہی کی ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ میں نے کہا استاد جی روٹی تو سبھی گندم کی کھاتے ہیں، آپ یہ گندم کو خاص طور پر ذکر کرتے ہیں۔ کہتے نہیں، یہ تو اب ہم گندم کی کھاتے ہیں، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گندم تو امیر لوگ کھاتے تھے، ہم تو مکئی کھاتے تھے، جوار کھاتے تھے، باجرہ کھاتے تھے، غریب لوگ جو ہیں وہ یہ دوسرے غلے استعمال کرتے تھے۔ گندم ایک امیرانہ خوراک سمجھی جاتی تھی کہ امیر لوگ گندم کی روٹی کھاتے ہیں، غریب لوگ دوسرے غلوں کی روٹی کھاتے ہیں۔ تب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا، ہم نے تو وہ دور ہی نہیں دیکھا کہ جب لوگ غربت کی وجہ سے جوار کی روٹی کھاتے ہوں یا مکئی کی روٹی کھاتے ہوں یا باجرے کی روٹی کھاتے ہوں۔ آج کل جب آپ لفظ روٹی کہتے ہیں تو اسے گندم ہی مراد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی تعداد بڑی ہے تو گندم کی پیداوار بھی بڑی ہے۔ اور اگر آپ اس کے اعداد و شمار کی طرف چلے جائیں تو فی ایکڑ پیداوار گندم کی آج سے 50 سال پہلے کتنی تھی اور آج کتنی تھی؟ آج کتنی ہے؟ آپ کسی زمیندار سے پوچھیں کہ آج سے 40 سال پہلے تمہارا ایکڑ کتنی گندم دیتا تھا، آج کتنی دیتا ہے؟ میرا چونکہ ننیال ندیان دونوں زمیندارانہ پس منظر ہے، زمینوں باغوں کے لوگ ہیں ہم، تو ہم 100 ایکڑ 100 من ایک ایکڑ سے لی جا رہی ہے، ایک ایکڑ سے۔ تصور نہیں کر سکتا تھا آج سے 40 سال پہلے میں زمیندار کہ 100 ایکڑ سے 100 من گندم اس کو ملے گی۔ تو وہ کیا وجہ اس کی کیا بنی کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، افراد بڑھیں گے، ہر چیز اس کے نتیجے میں بڑھے گی۔ اس لیے انسان کو اپنا ایمان اور عقیدہ رزق کے معاملے میں اللہ پاک پر رکھنا چاہیے، اور وسائل رزق کو پیدا کرنے کی جو اپنی صلاحیت اللہ پاک نے اس کو دی ہے اس کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا کام ہے جو اللہ پاک نے ہمیں سونپا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔